جی تو دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل دنیا جہاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یوں تو تاریخ انسانی ظلم و جبر کی داستانوں سے بڑی پڑی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایسے وحشی درندے کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس کی صفاقی کی کہانیاں سن کر لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اس کے نام سے لوگوں کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ آج آپ اس وحشی درندے کا انجام سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان کے باپ کا نام تولی خان تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا۔ یہ تولی خان منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبائلی خان تھا جو چین میں منگولی سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا بیٹا ہلاکو خان تھا جس پر آج ہم آپ کو داستان سنانے جا رہے ہیں۔ ہلاکو خان کے زیر سایہ جو حکومت تھی اس کا زیادہ تر حصہ ایران میں آتا تھا۔ یہ 1213 میں پیدا ہوا، لیکن کچھ محققین کے مطابق یہ 1218 میں پیدا ہوا۔ چنگیز خان کی سلطنت سے منسوب کرنے کے لیے ہلاکو خان نے اپنی سلطنت کو ایل خانی سلطنت قرار دیا اور خود کو ایل خان کہلوایا، جس کا مطلب ماتحت تھا۔ چنگیز خان ایک عظیم حکمران تھا۔ اس نے ہی منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہلاکو خان کی نہایت پسندیدہ بیوی کا نام دوکوز خاتون تھا، جو کہ ایک مسیحی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ ہلاکو خان کی نہ صرف بیوی بلکہ اچھی دوست بھی تھی۔ اسی وجہ سے ہلاکو خان نے مسیحی مذہب اختیار کر لیا تھا، لیکن کچھ محققین یہ کہتے ہیں ہلاکو خان نے فوت ہونے سے پہلے بدھزم کو اپنا لیا تھا، جو کہ دوکوز خاتون کے عقائد کے بالکل برعکس تھا۔ کوئی کے مقام پر بدھسٹ مندر کی تعمیر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہلاکو خان نے بدھزم کو اپنا لیا تھا۔ ہلاکو خان کے 3 بیٹے اباکا خان، منگو تیمور اور تکودار ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اتنے بدنام زمانہ باپ کی اولاد ہونے کے باوجود تکودار خان نے اقتدار سنبھالتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہلاکو خان کا بیٹا اباکا خان 1265 سے لے کر 1282 تک ایران کا دوسرا خان رہا تھا، جبکہ تکودار خان نے 1282 سے لے کر 1284 تک ایران کا تیسرا خان رہا۔ ہلاکو خان کے بڑے بھائی منگو خان نے جب 1251 میں عظیم خان کا عہدہ سنبھالا تو ہلاکو خان کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر کے یہ کام سونپا کہ مغربی ایشیا میں جتنی بھی اسلامی ریاستیں بچتی ہیں ان سب پر قبضہ کر لیا جائے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ ہلاکو خان ایک بہت بڑی فوج لے کر اسلامی ملکوں کو فتح کرنے کی نیت سے نکل کھڑا ہوا، جس کے نتیجے میں ہلاکو خان نے ایران، بغداد، شام اور مصر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ منگو خان نے ہلاکو خان کو یہ حکم دیا تھا کہ جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اس سے نرمی سے پیش آؤ، لیکن جو ہتھیار نہ ڈالے اسے ابنت کا نشان بنا دیا جائے۔ لیکن ہلاکو خان نے جہاں بھی حملہ کیا ادھر عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا بے دریغ خون بہایا اور ظلم و جبر کی داستانیں رقم کی۔ ہلاکو خان تاریخ عالم کی سب سے بڑی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا تھا، اسی لیے وہ بہت آسانی سے ایران کو تباہ و برباد کر چکا تھا، جبکہ حشاشین نے بغیر لڑے خود کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ نومبر 1257 میں ہلاکو خان بغداد کو اپنی طاقت کے پاؤں تلے روندنے کے مقصد سے نکل کھڑا ہوا۔ بغداد کے خلیفہ محتشم باللہ کو ہتھیار ڈالنے کا کہا، لیکن محتشم باللہ نے اس بات سے صاف صاف انکار کر دیا۔ جب ہلاکو خان کو یقین ہو گیا کہ بغداد ایسے فتح ہونے والا نہیں تو اس نے ایک شیطانی سازش رچائی اور محتشم باللہ کے ایک مشیر کو اپنے ساتھ ملا لیا جس کا نام ابن القومہ تھا۔
ابن القوما کے ہلاکو خان کے ساتھ ملتے ہی بغداد کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی اور یوں ہلاکو خان بغداد شہر پر اپنا قہر برسانے کے لیے تیاری تیز کرنے لگا۔ 29 جنوری 1258 کو منگول فوج ایک جنرل گواؤ خان کی قیادت میں بغداد پر حملہ آور ہوئی، لیکن بغداد شہر دیواروں سے گھرا ہونے کی وجہ سے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ منگول خان کہاں ٹلنے والا تھا، لہٰذا گواؤ نے ٹیروں پر چلنے والی منجنیقیں تیار کیں اور حملہ تیز کرنے کی تدبیر سوچی۔ 5 فروری کو بغداد شہر کی ایک دیوار گرا کر اس پر قبضہ کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں محتسم باللہ نے ہلاکو خان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہلاکو خان نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ 10 فروری 1258 کو محتسم باللہ نے ہتھیار ڈال کر خود کو ہلاکو خان کے حوالے کر دیا۔ ہلاکو خان کی افواج 13 فروری کو بغداد شہر میں داخل ہوئیں اور ظلم و ستم کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ انسانی خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے سیلاب آ گیا۔ ہلاکو خان کے حکم پر بغداد شہر کی آدھے سے زائد فوج کو شہر میں سرعام سزائیں دیتے ہوئے ان کی گردنیں بدن سے جدا کر دی گئیں۔ قتل و غارت کا یہ سلسلہ 1 ہفتے تک جاری رہا۔ اس بدنصیب نے دی گرینڈ لائبریری آف بغداد کو بھی نہ چھوڑا اور اسے جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی وجہ سے دریائے تیگلس کا پانی ہفتوں سے آ رہا۔ بغداد کی فتح کے بعد ہلاکو خان نے تقریباً 10 لاکھ انسانوں کو موت کی ابدی نیند سلا دیا تھا۔ منگول فوج نے لوگوں کو لوٹا، ہسپتالوں اور مسجدوں کو اکھاڑ بچھاڑ دیا تھا۔ گرینڈ لائبریری آف بغداد کو جلا دیا گیا تھا۔ خلیفہ محتسم باللہ کو گرفتار کر کے زندہ رکھا گیا تھا تاکہ وہ شہر کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ بعد ازاں جب بغداد شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تو محتسم باللہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یوں بغداد شہر پر ہلاکو خان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ 1259 میں ہلاکو خان نے شام کا رخ کیا اور 1260 میں ہلاکو خان نے سلطنت کلیکیا کی مسیحی فوج کو اپنے ساتھ ملا لیا اور بڑی آسانی سے شام کو بھی فتح کر لیا۔ یوں اگلے ہفتوں میں شام میں قیامت برپا ہونے والی تھی۔ ہر طرف انسانی لاشوں کے ڈھیر تھے۔ بغداد اور شام کی تباہی کے بعد مسلمانوں کی طاقت ماند پڑتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن ہلاکو خان کی پیاس ابھی بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایران، عراق، شام کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا اگلا نشانہ فلسطین اور قاہرہ تھے، لہٰذا ہلاکو خان نے ایک دھمکی آمیز خط مصر کے شہر قاہرہ کے بادشاہ مملوک سلطان کو بھیجا اور شہر حوالے کرنے کا کہا، نہیں تو دوسری صورت میں اس کا انجام بھی بغداد، عراق جیسا کرنے کی دھمکی دی، لیکن مملوک سلطان نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ہلاکو خان قاہرہ پر حملے کی تیاری کرنے لگا، لیکن حالات نے انگڑائی لی اور ہلاکو خان تک خبر پہنچی کہ اس کا بڑا بھائی منگو خان، جو کہ خان عظیم تھا، وہ فوت ہو چکا تھا، لہٰذا اگلے خان کی تقرری کے لیے منگولیا واپس جانا تھا۔ یوں ہلاکو خان منگولیا پہنچ کر خان عظیم کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ دوسری طرف مملوک سلطان انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے ہر صورت شام، عراق، بغداد کی تباہی کا بدلہ لینا تھا، لہٰذا مملوک سلطان نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بڑی فوج کی تیاری شروع کر دی۔ 1260 میں خبر پہنچی کہ منگولی فوج دریائے جارڈن عبور کر چکی ہیں۔ یہ خبر سن کر مملوک سلطان نے مصری افواج کے ساتھ وادی یزرلک کا رخ کیا۔ یالوت کے مقام پر منگول اور مصری فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ مملوک سلطان اس دفعہ زخمی شیر کی طرح میدان میں اترا تھا اور ہٹ اینڈ رن منصوبہ بندی کے تحت اس نے حملہ کیا۔ حملے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی تاکہ منگول افواج اس کا پیچھا کریں اور ایک مخصوص جگہ پر منگول فوج کا گھیراؤ کیا جا سکے۔ چنانچہ
सारा कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। जब ममलूक फ़ौज हमला करके एक जगह जाकर छुपे और मंगोल फ़ौज उनका पीछा करके आ रही थी, तो ममलूक फ़ौज ने उसका घेराव कर लिया। सुल्तान ममलूक ने हमला करवा दिया और यूं मंगोल फ़ौज नाकाम होकर रह गई थी। मंगोलों को फ़तह हो गई और ये उनकी पहली फ़तह थी। यूं मंगोलों की फतूहात का एक सिलसिला रुक गया। दूसरी तरफ हलाकू खान अजीम के ओहदे पर फाइज था और ताकत के नशे में अंधा हो चुका था। जंग यालूत के दौरान इसने तमाम मुस्लिम उम्मा को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। जब उलमा पेश हुए, हलाकू खां अपने घोड़े पर सवार था और इसके हाथों में एक लींबू था। हलाकू खां उलमा इकराम के सामने खड़ा था और बड़े तकब्बुर से ये कह रहा था, पुकारो आज अपने उस खुदा को जो तुम्हें हलाकू के जबरो जुल्म से बचा सके। हलाकू खान की ये बात सुनकर तमाम उलमा के दिल लर्ज उठे। इतने में एक बुज़ुर्ग उठे और हलाकू को मुखातब होकर कहा, डरो अल्लाह के अज़ाब से, कहीं ऐसा ना हो कि ये लींबू हवा में जाए और इसके वापस आने तक तुम हलाक हो चुके हो। बुज़ुर्ग की बात सुनते ही हलाकू खान तैश में आ गया और आगे बढ़ते वक्त उसका लींबू उसके हाथ से गिर गया। हलाकू लींबू पकड़ने के लिए नीचे की तरफ झुका और घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। घोड़ा इस कदर तेज़ी से भागा कि हलाकू संभल न सका और इसका सर पत्थरों से टकराना शुरू हो गया। यूं हलाकू खान खून में लथपथ था। कुछ दिनों शदीद अलालत के बायस हलाकू खान जहन्नम वासल हो गया और 8 फरवरी 1265 को वफ़ात पाई। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।